نہیں یہ جن کے لیے کیے تھے مطلب کس طرف آپ کا اشارہ ہے ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے. نہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ کون محکمہ زراعت چلا رہا تھا. اب محکمہ زراعت جو چلا رہے تھے ان کے اگینسٹ تو اس زمانے میں محکمہ زراعت بھٹی صاحب بتائیں گے. بھٹی صاحب بتائیں گے. بھٹی صاحب جواب دیں, ظلم کا حساب دیں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں دونوں بھائیوں سے, اور جس نے جو ظلم کیا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. لیکن میں بڑا حیرت مجھے ہوتی ہے کہ جب آج رانا ثناء اللہ صاحب مشیر ہیں اور پی ڈی ایم ون حکومت گزار چکے ہیں اور اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے, اور ابھی تک وہ اکاؤنٹیبل نہیں کر سکے جنہوں نے 15 کلو ان پر ہیروئن ڈالی تھی. حالانکہ وہ ایک انٹرویو میں کہہ چکے تھے میں ڈی جی تک پہنچ گیا ہوں, اور ڈی جی نے کیوں مقدمہ بنایا ہے اور اس نے بیٹے کو کیا نوازا گیا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. اچھا پھر آر ٹی ایس جنہوں نے بٹھائی تھی, اب تو میرے خیال سے دوسری مرتبہ حکومت ہے, ذرا اکاؤنٹیبل کریں. پھر مریم نواز صاحبہ کا جو کمرے کا دروازہ ٹوٹا تھا, کس نے توڑا تھا, کیوں توڑا تھا, ذرا ان کے خلاف بھی ایک پرچہ کریں. ضرور ہونے چاہیے پرچے. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے پاس بارودی مواد تھا تو یار اس سے بہتر ہے کہ صلح کر لو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بارودی مواد لے کے پھر رہی ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں صرف مریم نواز اور فریال تالپور 2 عورتیں ہیں, باقی پاکستان تحریک انصاف کی یاسمین راشد یا وہ ساری عورتیں جو بیک وقت میاں والی میں, سرگودا میں, لاہور میں, گجرانوالہ میں بیک وقت جرم کر رہی تھی, وہ یا عظمیٰ خان اور علیمہ خان بھی عورتیں ہیں, تو پھر ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں چند لوگ جب وہ لوٹے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ گھسے تھے سندھ ہاؤس میں, اور جب بلاول بھٹو کی جمہوریت تار ہوئی تھی تو پھر کے پی ہاؤس میں پولیس گردی پر, دروازے ٹوٹنے پر, مار دھاڑ کرنے پر بھی جمہوریت کو تار ہونا چاہیے تھا. اور ایک منٹ بھٹی صاحب چھوٹا سا, منصور بھائی مزے کا فکرہ یاد کرا دیا انہوں نے جو سارے میڈیا ٹاک میں کہیں نہیں ہے کہ سندھ ہاؤس کی بھی اسی طرح عزت پامال ہوئی تھی. ہاں, اور اس وقت جو بولے تھے, یعنی میرے خیال ہے کہ عزت پامال ہوئی تھی, یعنی جو بولے تھے اس وقت, فار ایگزامپل بلاول بھٹو صاحب نے تو کہا نا کہ ہماری تو جمہوریت آج خطرے میں پڑ گئی ہے, تو وہ خیر سے وہ آج کیوں چپ ہے. آج یہ کے پی ہاؤس میں, اب کے پی ہاؤس میں واجبات نہیں ادا کیے, 2014 میں لیز ختم ہو گئی ہے, کنسٹرکشن غیر قانونی ہوئی ہے, اس لیے ہم نے سیل کیا. خدا کا خوف کرو, علیمہ خان اور عظمیٰ خان پہ بارودی سرنگیں 2014 میں لیز ختم ہو گئی, 10 سال آپ سوئے رہے اور اب آپ کے پی او سیل کر دیا. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے. اس کا جواب میں دوں گا. مثال کے طور پہ آج یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے. احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد 15 مہینوں میں آپ نے 2 جلسوں کی اجازت دی, دونوں بکر منڈیوں میں, اور دونوں جس طرح, اور پھر کڑی شرائط کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد آپ نے این او سیز ختم کر دیے. پھر جس طرح آپ کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, موٹر وے کھود دیتے ہیں, انٹرنیٹ بند, موٹر وے بند, سڑکیں بند, شہر بند, اور جہاں میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر کہیں گے نا کہ ہم نے کراچی میں احتجاج کرنا ہے, دفعہ 144 لگ جائے گی, اور اگر کہیں گے کہیں اور کرنا ہے, دفعہ 144 لگ جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ جب عمران خان کے دور میں بلاول بھٹو کام پہ ٹانگ جانے والا لانگ مارچ کہاں اس نے اینڈ کیا تھا, ڈی چوک پہ. مولانا صاحب کہاں بیٹھے رہے تھے 10 12 14 دن, اور پھر اس کے بعد خیر سے اس کے بعد جو مریم نواز اور حمزہ شہباز جو تھے, حمزہ شہباز سی ایم تھے, جیلم تک آئے تھے مہنگائی مارچ کے, 50 جلسے کیے تھے. تو اس وقت کیوں نہیں ایک کڑی شرائط لگی تھی کہ 3 سے 6 تک جلسہ کرنا ہے اور دہشت گردی کے پرچے کاٹنے. حسن ایوب صاحب, ایک تو آپ کہہ رہے تھے, میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. دوسری بات سر, تمام عورتوں کا, ایک حسن صاحب کا فکرہ تھا ماسی دا ویڑا. ماسی دا ویڑا کیا؟ اب میں حسن صاحب کو یہ تو نہیں یاد دلانا چاہتا کہ نواز شریف صاحب کے لیے ماسی دا ویڑا کس طرح تھا, 50 بندے, اور آصف علی زرداری صاحب ہیپی برتھ ڈے ماسی دا ویڑا میں کاٹتے رہے, مساجر چیئر, یہ دونوں صحافی بی پی اور شوگر چیک کرنے والا, نواز شریف صاحب کے 3 اسپتال, لیکن یہ سارے ماسی دا ویڑا جو تھے نا, یہ عدالتوں سے انہوں نے لیے ہیں. انہوں نے ماسی دا ویڑا نہیں بنایا, عدالتوں سے ایک چیز لی ہے, حسن ایوب صاحب, عدالتوں سے ان کو بھی ریلیف ملا ہے. حسن ایوب صاحب, یہ آپ جب میاں صاحب اندر تھے, ایک منٹ سے سوال لے لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب میاں صاحب اندر تھے, آپ گئے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے, اس وقت اندر گئے تھے جیل میں؟ نہیں جی. عامر صاحب آپ تو گئے تھے میرے خیال, عامر صاحب گئے ہوئے. میں اٹک
قلعے میں بھی گیا تھا جہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یہاں تو تقریروں کی اجازت ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ اس وقت مارشل نا بات یہ بھی مارشل لائی ہوتی ہے۔ اچھا پہلے حسن صاحب، کرنل صاحب نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے خان صاحب روزانہ، خان صاحب تو کرنل سے پارلیمنٹ چلوا لیا کرتے تھے، کون سی جمہوریت ڈھونڈتے ہیں؟ حسن صاحب یہاں پہ سب کے اپنے اپنے کرنل ہیں، جبکہ اپنے اپنے جرنل ہیں، حسن صاحب اپنی چوائس پہ جاتے ہیں۔ یہ جو یاد کرا رہے تھے کسی نے 9 مئی کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ آ جاتے ہیں، ذرا جواب دیں، کس طرح کہیں چودھری نثار کو لکھ کے دیا تھا ٹیک مائی ورڈز اور میں اپارا سے آگے نہیں جاؤں گا، اور نیچو پہنچ کے وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے، پاکستان کی جمہوریت کی قبریں کھود رہے تھے، یہ خندق ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا کیا اس ملک میں کھلواڑ نہیں ہوئے؟ پی ٹی آئی کے اوپر وہ الزامات ہیں جو کسی پاکستان کی پارٹی نے نہیں کیے، کسی نے الزامات فوج پہ نہیں لگائے، اس طریقے سے نکالے سارے گئے تھے، اس کا جواب دیں پہلے، پھر ویڑے بنائیں۔ پہلے حسن صاحب کی باری، کرنل صاحب والی بات سے یاد آئی سر، کرنل صاحب والی بات کی یاد آئی، عدت کیس کے اندر جو صاحب وہاں پر تھے ان کا بیسیکلی جو جج صاحب تھے متعلقہ ان کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق تھا، اور دے ہیڈ اے پلان کہ اس کے بعد انہوں نے کہیں جانا تھا۔ وہ شخص جس کو کرنل صاحب جو ہے عمران خان صاحب سمجھتے رہے، وہ بیچارہ ہی اونس اے ویڈنگ ہال ان راولپنڈی۔ تو بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کس کو کرنل بنا دیا جاتا ہے۔ خان صاحب بھی ویسے بھی کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں گے کرنل صاحب آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مطلب وہ انسان جو ہے وہ جیل میں رہ کر پھر اس کی سوچیں آتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن میں بھٹی صاحب کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی لیز کینسل ہے، لیکن مین وجہ یہ نہیں بنی۔ مین وجہ یہ ہے کہ جب ان کو خطوط لکھے گئے تو اگلوں نے جواب تک نہیں دیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کو بار بار خط لکھ رہا ہے سی ڈی اور جواب نہیں دے رہے۔ سندھ نے اپنی لیز جو ہے جس کو یہ بہت کرپٹ کہتے ہیں، سندھ ہاؤس نے اپنی لیز رینیو کروا دی ہے، ذرا ریکارڈ چیک کر لیں۔ یار حسن صاحب، پنجاب نے بھی جو ان کے اوپر